السلام علیکم جی. جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیوں ہونا چاہیے؟ یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ جنرل باجوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک شخص کا کورٹ مارشل ہو جائے، بلکہ اس پوری ٹیم کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کو اس حال تک پہنچایا کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے جو محب وطن ہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنے آپس کے تضادات اپنی جگہ پہ ہیں، نااہلی نالائکی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے بھی سرو کیا تھا. تو پہلی جو ایک وجہ ہونی چاہیے نا، چند وجوہات ہیں، آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. پہلی وجہ کہ جو آخری جو انہوں نے باتیں کی، یعنی کہ جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ، تو انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں، یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کی فوج بڑی بہادری سے لڑی، اور اس کا اعتراف جناب دشمن نے بھی کیا. لکھ دی لعنت اس بات کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اگر کورٹ مارشل نہیں ہوگا تو پاکستان کی افواج آگے کیا جائیں گی؟ آپ نے ملک دو لخت کر دیا، ایک حصہ گوا دیا، اور آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ اس کا جناب اعتراف جو نا دشمن فوج نے بھی کیا. دشمن کے پاس ہی پھر آپ رہو نا، جس کی آپ بعد میں چوکیداریاں بھی کرتے ہو. تو ایک جو انسی نا وجہ وہ یہ بھی ہونی چاہیے. سیکنڈلی، انہوں نے افواج پاکستان کے اندر گروپس بنائے، اور گروپس بنانے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا. یہ ایک ایجنڈے کا حصہ تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گروپس نظر آتے ہیں، اور بعد میں وہ سامنے بھی آئے. وہ لڑنا چاہتے تھے لیکن لڑے نہیں، اس لیے کہ پاکستان کی عوام جو انسی تھی اس پر راضی نہیں ہوئی، پاکستان کے سول ادارے اس پر راضی نہیں ہوئے. ورنہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے گروپ سامنے آئے تھے. تو یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ ویسے ہی ہو گئے تھے. کیا ہمیں آئی ایس آئی کے اندر دو گروپس نہیں نظر آتے؟ ایک محب وطن نظر آتا ہے اور ایک پاکستان کو کمزور کرنے پر تھا. اس بات کے اوپر بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو ابھی تک نظر آ رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بربادی جو انسی ہے نا وہ کنفرم ہے. اچھا، ایک اور بات ہے کہ مسلسل جنرل باجوہ نے جھوٹ بولا پاکستان کے ادارے یعنی کہ فوج سے اور پاکستان کی عوام سے، جو کہ اب ثابت ہو گیا. ایک طرف کہتے ہیں ہم جناب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اور اے پولیٹیکل ہونے کے جو تاریخ دیتے ہیں اس کے بعد ان کے سارے فوٹیجز نظر آتے ہیں. تو یہ بھی جو انسی نا ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ایک کا مطلب یہ ہے کہ درجنوں کے حساب سے جو ان کے ساتھ افسران تھے، جو کہ ان کے ساتھ مالی مفاد میں شریک تھے، تو ان سب کے جو نا کورٹ مارشل ہونے چاہیے اگر اس ملک کو بچانا ہے. تو ادروائز ممکن نہیں لگتا. ایک اور وجہ جس کے اوپر اس سارے گروپ کا، یعنی کہ جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کا جو نا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو مفلوج کر دیا. پاکستان دشمن ایک مانسٹر بنا کے رکھ دیا کہ جو آئین اور قانون کی مسلسل دھجیاں بکھیر رہے ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑی وجہ ہے. جب معاشرے میں انصاف نہیں ملتا تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو یہ جو باقاعدہ ایک پلان کے تحت آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ججوں کو مجبور کیا گیا، مفلوج کیا گیا، پھر ان کو سر پہ بٹھایا گیا، اور منٹ لگتا ہے تو جناب ان کے لیے جو نا ملک کی سالمیت آ جاتی ہے، اور جو ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے دفاع کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو انسی ہے نا بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم میں یہ ساری ڈاکٹرائن کا جو نا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور عبرت ناک سزائیں ہونی چاہیے، اور سب کی کپڑے بھی اتارنے چاہیے. صرف وردی نہیں، وردی پہنا کے ان کے کپڑے اتار دیں اور پھر ان کو سزائیں دیں. اور ان کو جب پھانسیاں دینا تو پوری وردی کے اندر دیں، اس لیے کہ انہوں نے وردی کے اندر ہی جرم کیا. تو یہ وجہ آ جاتی ہے. پھر ایک بہت ہی بڑی وجہ جو کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام پاکستانی کو بھی سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے ڈالروں کے عوض کشمیر کا سودا کیا، کشمیر فروخت کیا. یہ کشمیر فروخت باجوہ ڈاکٹرائن تھی، اور یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، یہ کافی ساری پوری ٹیم تھی. میاں نواز شریف کے دور میں تو کہتے تھے کہ آرمی چیف ادھر سے ادھر دیکھتا ہے تو فوج پوری دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اور خواجہ صادر بھی پھر کس طریقے کے الزامات لگاتے تھے، وہ اپنا پروفیسر لیفٹیننٹ جنرل غفور صاحب جو اس ٹائم میں وہ کمانڈ صدرن کمانڈ کوئٹہ بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے کہ ادھر سے ادھر دیکھیں تو ادھر سے ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے. کہاں گیا
کشمیر فروخت کیا کہ نہیں؟ ڈالروں کے بس کیا. کس طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ جفیاں ڈال کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے باجوہ صاحب. تو کیا یہ اور پوری کی پوری فوج بالکل سمم بکم خاموشی. تو کیا یہ باجوہ ڈاکٹرائن نہیں تھی؟ یہ بغیر پیسوں کے ہوا ہے، بغیر ڈالروں کے ہوا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر جو انسان ہے باقاعدہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا مقدمہ اسٹرانگ طریقے سے لڑ سکیں اور اچھے طریقے سے لڑ سکیں. کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، پاکستان کی شہرک ہے، پاکستان کی شہرک رہے گا. کشمیر پاکستانی ہے، جموں کشمیر پاکستان ہے، جموں پاکستان کا حصہ ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی، اور یہ اگر ان غداریوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان ساری باتوں کے اندر بہت ساری چیزیں اور ایڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات جس کو ہمیں دیکھ لینا ہوگا، جو بہت بڑا سوال اب کھڑا ہو گیا کہ یہ جو نئی کمان آئی ہے نا، جو قیادت جس کی قیادت کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر، جو ہمارے اس وقت میں اسپائی چیف ہیں جنرل ندیم انجم، ان سب کے اوپر یعنی کہ اس پوری کمان کے اوپر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا آپ ان ملک دشمنوں کے وکیل یا ان ملک دشمنوں کو سزا دلوانے والے؟ اگر ان کا تحفظ کرنا، اس پوری ڈاکٹرائن کا تحفظ کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ جو مالی مفادات ہیں یہ نہیں چھوڑنے، تو اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں اس باجوہ ڈاکٹرائن سے زیادہ آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا. اور اگر جو واقعی میں آپ کہتے ہیں تو باقاعدہ ادارہ جاتی اور بالکل سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگیں کہ آپ کو ہٹایا اس لیے تھا کہ اس ملک کو برباد کرے. یہ لوگ تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. اور یہ جو اس وقت میں ہم خیال گروپ ہے نا سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ابھی 2 ایک ریپسٹ بھی آ گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، ان سب کو جو انسان ان سب کے بارے میں آپ فائلز دیں، اپنے آپ کو بالکل جو انسان نیوٹرل کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، سب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی فوج اس وقت تک نیوٹرل نہیں ہو سکتی جب پولیٹیکل نہیں ہو سکتی، جب تک یہ ایک کمرشل نہیں ہوں گے. جب تک ان کے کمرشل نظام چلتے رہیں گے، یہ 6 لاکھ کا 8 لاکھ کا ایک پلاٹ لیتے ہیں، دوسرے ہی دن اس کو جناب 8 کروڑ میں بیچتے ہیں، اور بالکل لیگل معاملہ ہوتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ جو کچھ کرنا ہے، جتنا فنڈز دینے ہیں، جتنی بھی پینشن دینی ہے، وہ کیش کے اندر دیں، جو پورے پاکستان کی عوام کا حق ہے. اسی طریقے سے آپ بھی کھڑے ہوں، ادروائز اس ملک کے اندر بچے گا ہی کچھ نہیں. سویلینز کوشش کر رہے ہیں، سویلینز کے آپس کے اندر کے معاملات بھی ہیں، وہ اپنی سیاست بھی بچانا چاہتے ہیں، ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں. زرداری صاحب بھی زیادتی کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی زیادتی کر رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف کو آپ لوگوں نے باہر رکھا ہوا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر ثبوت سامنے آنے کے باوجود میاں محمد نواز شریف سے معافی نہیں مانگی گئی. نام لے کے معافی مانگنی ہوگی کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ہمارے ادارے نے زیادتی کی، عدلیہ نے زیادتی کی. ہم نے باقاعدہ ایک سازش رچی ان کے خلاف. یہ نہیں کہنا ہوگا کہ انہوں نے کی، ہم لوگوں نے کی. ہماری قیادت کے اندر طاقت اس ادارے کی استعمال ہو رہی تھی، طاقت عدلیہ کی استعمال ہو رہی تھی، عدلیہ نیب کو استعمال کر رہی تھی. یہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی، ادروائز پاکستان کو کون بچائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اپنی ایکسپرٹیز دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، مصلحتاً وہ نام نہیں لیتے. نہ لیں، ہم لوگ اندھے ہیں، پاکستان کی عوام اندھی ہے. جب میاں نواز شریف مین قیادت کو آپ دور رکھو گے، جب مریم نواز کو دور رکھو گے، تو یہی نتائج آئیں گے. بہت شکریہ جی، لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال میری سمجھ میں یہی آتی تھی اور میں نے بات کرتے رہنا. اللہ خیر کرے، جس حد تک ہو سکے گا انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.